دوستو، عزیز ساتھیو، ہم سب جانتے ہیں کہ آج امت کن حالاتوں سے گزر رہی ہے. یہ باتیں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں. ہم سب کے سامنے امت کے تمام حالات موجود ہیں. ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا دین کے اندر حصہ ڈالے اور دین کی بات جو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے اس کو امت تک پہنچائے. یہ ذمہ داری ہر اس مسلمان کے اوپر ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، جو آپ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے. عالم ہو یا غیر عالم ہو، بات کا پہنچانا شرط ہے. اس لیے ہمارے آپس کے جو اختلاف ہیں وہ اس قدر گہرے ہو چکے ہیں کہ آج ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور امت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ادنا سے ادنا ایمان والے کے لیے بھی دل میں بغض نہ ہو سوائے اس کی اس برائیوں کے جو اس نے برائی کی ہے. لیکن یہاں پر امت کے حالات تب جانتے ہیں کہ ایک بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتیوں کو بھی ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر، گمراہ، گستاخ رسول کے نام سے مشہور کر رکھا ہے. اور جب حالات آتے ہیں، مار پڑتی ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نکال لے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف امت ایک دوسرے کو کافر و گمراہ کہے اور دوسری طرف اللہ سے مدد مانگے؟ تو پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے. اللہ کی مدد جب تک نہیں آ سکتی جب تک اجتماعی طور پر مسلمانوں کے دل آپس میں نہ جڑ جائیں. اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی. ورنہ انسان اپنی اسی وادی میں گھومتا رہے گا جو اس نے اپنے ہلا بنا رکھا ہے چاروں طرف، کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے بس. اس کے علاوہ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں اس کی بات ٹکرا رہی ہے. اور امت کے اندر کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. اگر کسی کو کسی سے نسبت ہے، محبت ہے اپنے فرقے کے متعلق، تو اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ بعض نے خدا سے اوپر بٹھا دیا ہے، اور بعض نے نبی علیہ السلام سے اوپر لا کے بٹھا دیا ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ کر دیں گے ہمارا کام. اور بعض اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں گے اور اپنے عالم کی بات کو مان لیں گے. یہ امت کے اندر گمراہی ہے. اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے فقائے محدثین نے اس پر کمر توڑ محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے اس پر. امت کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا فقائے محدثین نے. اور اب غلطی اس پہ ہماری، ہم اس پہ توجہ نہ دیں. وہ اپنا کام کر گئے. ایک چھوٹا سا واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے. المستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے 5756 پر واقعہ نکل گیا ہے عبداللہ بن سلام کے متعلق. عبداللہ بن سلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اپنے وقت کے یہودوں کے بڑے عالم ہیں. اور وقت کے جو علماء تھے یہود کے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت روح زمین پر عبداللہ بن سلام سے بڑا عالم ہم یہودیوں میں کوئی نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ منددار ہم میں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. ان کا نام پہلے حسین تھا، بعد میں جب ایمان لے کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھ دیا. تو عبرت لینے والے بھی اتنا ہی کافی ہے. ان کے علماء پوری عوام کو اپنے طریقے سے لے کے چل رہی تھی. ایک واحد شخص عبداللہ بن سلام ایسے تھے جو کتابوں پہ نگاہ باندھے ہوئے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر کتاب سے نگاہ ہٹی تو
وہی ہوگا جو پہلے امتوں کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو مجبوری سے پکڑ رکھا تھا, اور جب نبی علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے, اور تمام یہودی جو ان کی امانت کی, سچائی کی اور ان کو سب سے اچھا کہنے کی گواہی دیتے تھے, وہ ان کے خلاف ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے, آپ اپنی پھوپھی کے ساتھ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے, اور پھوپھی نیچے تھی, تو آپ جو ہے وہ کھجور توڑ کے نیچے دے رہے تھے. آپ کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے, تو آپ نے وہیں سے بلند آواز میں کلمہ پڑھا, اور آپ حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. باقی ان کے واقعات ہیں کافی لمبے. المسل حاکم کے اندر مل جائیں گے, دلائل نبوہ کے اندر پہلی جلد امام بہقی کی کتاب دلائل نبوہ کے اندر بھی ان کا جو ہے قبول اسلام کا واقعہ آپ کو مل جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہنے کا, جو بھی لوگ ہیں, اللہ کے یہاں پر مقام سب کا تب تک ہے جب تک وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہیں. جو اللہ کی کتاب سے ہٹ گیا اس کو کوئی مقام نہیں ہے. وہ اپنے لوگوں میں, اپنے گروہ میں اپنا کوئی مقام بنا کے بیٹھا ہوا تو بیٹھا رہے, اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں بنتا. اللہ بے نیاز ہے, اس کو پرواہ نہیں ان سب چیزوں کی, کون کیا مقام لے کے بیٹھا ہے. اللہ کے یہاں پر مقام ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, نبی کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. تو عبرت لینے والوں کے لیے کافی اس میں نشانی ہے, اور نہ لینے والے کے لیے پورا قرآن بھی کم پڑ جائے گا. تو یہ جو اختلاف ہے ہمارے بیچ میں, جیسے رفع دین کا اختلاف ہے, آج انسان جو ہے وہ اس کی مخالفت کر بیٹھتا ہے. میں تمام تحقیقات کے متعلق بڑے بڑے علماء کی ملنے کے بعد تمام حدیثیں خود میں نے پڑھی ہیں, اور ہر فرقے کے علماء سے رابطہ کیا ہے. سب کا یہی کہنا ہے کہ ان حدیثوں کے متعلق ذرا بھی یہ دل میں لے کے آنا کہ یہ ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا, کفر ہے. صحیح مسلم کے اندر, صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 735 سے لے کے 739 تک نماز میں رفع دین کے ہونے کی دلیل موجود ہے. 735, 736, 737, 738, 739 تک. اسی طریقے ابو داؤد کے اندر رفع دین کا 721, 722, 729, 744, 747 اور 757 تک. اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر نماز میں رفع دین کا 858, 859, 862, 863, 864, 866 رفع دین کے ساتھ, نماز کے اندر رفع دین کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں. اسی طریقے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی بڑی کتاب ہے, اس کے اندر 2440 سے لے کر 2848 تک نماز کے آپ کو بیان مل جائیں گے. اور اگر رفع دین کے ساتھ آپ دیکھو گے تو 2452 تک اس کے اندر جو ہے حدیثیں موجود ہیں جو نماز میں رفع دین سے ہاتھ چھوڑنے کی دلیل ملتی ہے. تو ہم جو ہے نا ان کی مخالفت نہ کریں. نماز رفع دین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور بنا رفع دین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہمارے یہاں اہل تشیع کے شیعہ حضرات کے پایا جاتا ہے, یہ بھی ہمارے یہاں کی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے. المستدرک الحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام حاکم لے کے آئے, عبداللہ ابن زبیر اور حضرت ابن عباس دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. اسی طریقے سے امام حسن بصری اور امام ابراہیم نخعی اور تمام جو بصرہ اور کوفہ اور مدینہ کے جو تابعین ہیں وہ تمام کے تمام دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا, رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا اور نیت باندھ کر نماز پڑھنا جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے, امام مالک کے نزدیک, یہ تمام کے تمام کی سند موجود ہیں. اس کے متعلق اپنی زبان درازی نہ کر رہے اور امت کے اندر انتشار نہ پھیلائیں. یہ تمام طریقے نماز کے موجود ہیں. جو انسان کسی بھی طریقے سے نماز پڑھے گا جو حدیث سے ثابت ہے اس کی نماز ہوگی اور اس کو ثواب بھی ملے گا. گنہگار انسان جب ہوتا ہے, جب حدیث آ جائے اس کی انکار کر بیٹھے, تب انسان گنہگار ہوتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور اپنے جو ہمارے رہبر ہیں ان کی بات کو ایک سائڈ سے کر کے نبی علیہ السلام کی بات کو لیا جائے.
ابھی جتنے میں نے آپ کو حدیث کے حوالے دیے، میں ان سب کے ریفرنس جو ہے اس پہ لگاؤں گا، اور پوری حدیث کے ساتھ تھوڑی سی یہ لمبی ویڈیو ہوگی، اور آپ دیکھیے گا اس کے اندر اور خود اس کی تحقیقات کریے گا. تو آپ عبداللہ بن سلام بنے، ٹھیک ہے، اوروں کی طرح نہ بنے جنہوں نے اللہ کی کتابوں پر سے پشت پھینک دیا. حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنی نظریں کتاب پہ بنائے رکھی، اپنا ذہن کتاب پہ بنائے رکھا، نبیوں کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جوڑے رکھا، اور تمام ادھر جو ہے یہودی علماء اور ان کی عوام گمراہی میں پڑی، اور عبداللہ بن سلام کو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. اہلی کتابیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے. ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پکڑا، نبی کی تعلیمات کو پکڑا، وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ان کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کے اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اور دوسری باتوں کے پیچھے لگے، وہ گمراہ ہوئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں. بس یہی ہم سب کی کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ حالات بگڑتے چلے جائیں گے اور ہم یہی سوچیں گے کہ ہم صحیح راستے پہ، اور حال آگے ہماری گمراہی ہمارے ماتھے مڑتی جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق دلوائے.